بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، افغان مہاجرین جو کہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے اندر موجود ہیں، ان کو جو ہے وہ 31 مارچ 2025 ملک چھوڑنے کا جو ہے وہ کہا گیا تھا، اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید وہ رضاکارانہ طور پہ واپس چلے جائیں گے، لیکن ایسا میں نے اپنے سابقہ ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ یہ ان کی 3rd جنریشن یہاں پہ ہے، ایسا ناممکن ہے۔ اور حکومت اب جس طریقے سے پنجاب کے اندر ان تمام معاملات کو ٹیکل کر رہی ہے، یہ بھی انتہائی خوفناک ہے۔ مختلف اضلاع سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پولیس جو ہے وہ دھکے مار کے ان کو جو ہے وہ گاڑیوں میں ڈال رہی ہے، اور گھسیٹ کے جو ہے ان کی فیملیز کو جو ہے وہ گاڑیوں میں ڈال کے تھانوں میں لایا جا رہا ہے، اور پھر ان کو یہاں سے بارڈر کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب وفاقی دارالحکومت کے برعکس جو صوبائی حکومت ہے، جہاں پہ طورخم بارڈر ہے، یعنی KPK حکومت، وہاں کے وزیر اعلیٰ نے آج باضابطہ طور پہ وفاقی حکومت کو یہ وارن کر دیا ہے کہ ہم کسی صورت بھی اس ناروا سلوک کے ساتھ افغان بھائیوں کو واپس نہیں بھیجیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی جو واپسی ہے اس کا جو فارمولہ ہے وہ پراپر ایک عزت و احترام کے ساتھ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی ایک شیڈول جو ہے وہ مرتب کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ یہ افغان بھائیوں کا ہم نے گزشتہ 40 سال سے ان کی خدمت کی ہے، اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم زور زبردستی ان کو گھسیٹ کے یا ان کو جو ہے وہ مار پیٹ کے ان کو گاڑیوں میں لوڈ کریں اور ان کو بارڈر کراس کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ انٹرنیشنل لا کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اب صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے کہ افغان مہاجرین، وفاقی حکومت کہہ رہی ہے ہم نے ان کو ہر صورت میں جو ہے وہ واپس بھیجنا ہے، جبکہ صوبائی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو کسی صورت بھی اس طریقے سے نہیں بھیجیں گے۔ زیادہ تر تعداد جو ہے وہ افغانیوں کی وہ کیونکہ KPK کے ایریے میں ہے، اور ان کے بڑے بڑے جو کیمپ ہیں وہ بھی خیبر پختونخوا کے علاقوں میں ہیں، اور یہاں ان کی کیونکہ یہ پختون کلچر ہے، یہاں پہ ان کے رشتہ داریاں ہیں، یہاں پہ ان کی جو ہے وہ آپس میں تیسری جنریشن جو ہے وہ جوان ہو رہی ہے، اور یہ اگر ان کو زبردستی بھیجنے کی کوشش کی گئی تو نفرت پیدا ہوگی، اور ایک نیا جو ہے پاکستان کے اندر بھوچال آئے گا۔ پہلی ہم عدم استحکام کا شکار ہیں، ہماری معاشی صورتحال انتہائی خراب ہے، اور معیشت میں بھی ان لوگوں کا بڑا رول ہے اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ بڑے بڑے جتنے کاروبار ہیں اس میں افغانیوں کی جو ہے وہ پارٹیسپیشن بہت بڑی سطح پہ ہے۔ اور اگر آپ نے ان کو بھیجنا ہے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ UNHCR ایک واحد پلیٹ فارم ہے یونائٹڈ نیشن کا جو صرف ان افغان ریفوجیز کے لیے ہے، اور وہ ان کے لیگل تمام پروسیس کو چیک کر رہا ہے۔ آپ اس کے ذریعے ان کی واپسی کا شیڈول کریں، اور اسی کے ذریعے ہی ان کو واپس بھیجیں، جو کہ بالکل انٹرنیشنل لا کے مطابق ہے۔ اگر صوبائی گورنمنٹ تعاون نہیں کرتی تو یہ جو کچھ وفاقی حکومت کر رہی ہے اس پہ پانی پھر جائے گا، کیونکہ طورخم بارڈر سب سے نزدیک ترین بارڈر ہے جو پنجاب کے اندر یا جو KPK کے اندر افغان ریفوجیز رہ رہے ہیں، ان کو بھیجنے کا واحد ذریعہ جو ہے وہ طورخم بارڈر ہے، اور طورخم بارڈر کے اس وقت جو سچویشن ہے اس پہ واضح طور پہ صوبائی حکومت کا کنٹرول ہے، اور صوبائی حکومت کہہ رہی ہے جی کہ ہم افغانیوں کو بے توقیری کے ساتھ، یعنی زبردستی پکڑ دکڑ کر کے نہیں بھیجیں گے، اور ان کا جو ہے وہ اگر ان کو بھیجنا بھی ہے تو ان کی جو واپسی ہے وہ باعزت طریقے سے ہونی چاہیے۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور علی امین گنڈاپور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نیشنلٹی کی بھی وہ بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے وفاقی حکومت کو یہ تجویز بھی دی ہے کہ جو لوگ 35 سے 40 سال تک یہاں رہائش پذیر ہیں ان کے لیے کوئی گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ نیشنلٹی کا بھی کوئی جو ہے وہ رستہ نکالے، اور ان کو لیگل پروسیس کے ذریعے نیشنلٹی دی جائے۔ یہ بھی ایک اچھی تجویز ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یورپ کے اندر بھی پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے جاتی بھی ہے، وہاں رہائش پذیر بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں کا ایک لا ہے کہ وہاں آپ کچھ عرصے بعد وہاں کی سٹیزن شپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ کو وہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ وہاں کا کسی بھی ملک کا جو ہے وہ شہری تصور کیا جائے گا، جبکہ ہمارے ہاں ہر چیز ہوا میں ہے، نہ کوئی لا ہے،
اور اگر کوئی بنا بھی ہوا ہے تو وہ کاغذ کی حد تک ہے، اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ حالانکہ افغان ریفیوجیز کا ایک پورا پروسیجر تھا کہ UNHCR کے کیمپ تھے، اس کے اندر اگر ان کو جو انٹرنیشنل سطح پہ حکومت پاکستان کو ہر سال لاکھوں ڈالر مل رہے تھے، وہ اگر منصفانہ تقسیم ہوتی رہتی تو شاید ان افغانیوں کا اتنا بڑا جو سیلاب ہے وہ تمام پورے پاکستان کے کونے کونے تک نہ پھیلتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو راشن آتا تھا اس میں بھی گھپلے ہوتے تھے، ان کی جو صحت تعلیم کے حوالے سے جتنا پیسہ آتا تھا وہ بھی خرد برد ہوتا رہا ہے ماضی میں، اور جس کی وجہ سے وہ جو کیمپ بڑے بڑے کیمپ تھے جن کے لاکھوں کی تعداد میں ایک کیمپ کے اندر افغان ریفیوجیز کو ٹھہرایا گیا تھا، وہ آج ویران پڑے ہیں، اور یہ ہر گاؤں، ہر محلے اور ہر شہر کے اندر جو ہے یہ مکمل طور پہ کاروبار بھی کر رہے ہیں، رہ بھی رہے ہیں، اور اپنے جو ہے وہ رشتے ناطے بھی انہوں نے جوڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اب ان کا نمبر 1 یہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ ٹریس کرنا بھی مشکل کام ہے، کیونکہ میرے جو معلومات ہیں اس کے مطابق یہ 40 لاکھ سے ابو ہیں، جبکہ سرکاری سطح پہ ان کی ٹوٹل جو نادرا ویریفیکیشن کے بعد جو ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے وہ 2 ملین یعنی 20 لاکھ، اور 20 لاکھ جو ہے وہ ان کی تو نادرا کے اندر ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا حکومت پاکستان کو چاہیے کہ پہلے ان کا ریکارڈ جو ہے وہ درست کریں، پھر ان کی واپسی کا باعزت طریقے سے UNHCR کے ساتھ مل کے اور باقی جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کی کوئی حکمت عملی طے کریں ان کی واپسی کا، تاکہ یہ باعزت طریقے سے واپس جائیں، اور پاکستان کے خلاف جو بڑھتی ہوئی نفرت ہے اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان کو اگر آپ نے اتنا عرصہ برداشت کیا ہے 40 سال، تو اس طریقے سے دھتکار کے ان کو جب واپس بھیجیں گے تو آپ کی جتنی بھی خدمت ہے اس کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ بہت شکریہ۔